پچھلے درس میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ شیخ صدوق کے بارے میں بتایا تھا، اور شیخ صدوق کی کتاب کا تعارف کتاب کون سی تھی؟ کتاب التوحید۔ کتاب توحید کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا۔ آج ایک اور کتاب جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ کمال الدین و تمام النعمہ، دین کا کمال اور نعمت کا تمام ہونا۔ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ کمال الدین و تمام النعمہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یعنی اس سے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ کم از کم کس بارے میں ہے؟ امامت کے موضوع پر ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر یہ جو کتاب لکھی گئی بالخصوص غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، غیبت کے موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، مثال کے طور پر کمال کی جگہ ہے وہ اکمال ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ، یا ایک اور نام اس کا جو دیا گیا مثال کے طور پر اتمام النعمت فی الغیبہ و اکمال الدین۔ یہ دو تین نام ہیں، بہرحال کتاب ایک ہی ہے۔ ایک نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، دوسرا نام ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، تیسرا نام ہے اتمام النعمہ فی الغیبہ، اور چوتھا نام ہے اکمال الدین۔ یہ سب ایک ہی کتاب کے نام ہیں۔ یہ کتاب لکھی کیوں؟ خود شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، فرماتے ہیں کہ میں جب زیارت کے لیے گیا خراسان 8ویں امام کی زیارت کے لیے، اور وہاں سے میں نیشا پور پہنچا، تو نیشا پور پہ ظاہر سی بات ہے میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور شیعوں سے ملاقات کی، ان کا آنا جانا تھا، تو میں نے ان کے درمیان دیکھا کہ وہ امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں تھوڑے سے پریشان ہیں، حیرت میں مبتلا ہیں، اور کچھ شبہات میں مبتلا ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام جو ہے وہ اتنے عرصے تک غائب رہے اور پوری امت جو ہے وہ لاوارث رہے، مثال کے طور پر اس قسم کی شبہات ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، کہاں پر؟ شہر نیشا پور میں، ایک شخصیت کے جن کا نام ہے شیخ نجم الدین محمد بن حسن۔ شیخ نجم الدین محمد بن حسن، یہ شیخ نجم الدین محمد بن حسن وہ ہیں کہ جو شیخ صدوق ہیں ان کے جو والد ہیں، ان کے والد نے شیخ نجم الدین کے دادا سے نہ صرف روایتیں کی ہیں بلکہ ان کے بارے میں کافی مدح سرائی کی ہے کہ وہ انتہائی زاہد اور پرہیزگار اور علمی شخصیت تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ نجم الدین کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ کہتے ہیں کہ شیخ نجم الدین محمد بن حسن سے میری ملاقات ہوئی، میں نے جو وہ ان کا دیدار کیا اور پھر آپس میں جو گفتگو ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دن مجھ سے عرض کی کہ کچھ فلاسفہ ہیں اور کچھ منطقی افراد ہیں جو کہ بخارا کے رہنے والے ہیں، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بخارا، اسی سے بخاری نکلا ہے، صحیح بخاری کے جو مؤلف تھے وہیں بخارا میں رہتے تھے۔ کہا کہ بخارا میں کچھ فلاسفہ لوگ ہیں، انہوں نے کچھ غیبت کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے، اور ان کی گفتگو کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ نجم الدین۔ شیخ نجم الدین کہہ رہے ہیں شیخ صدوق سے کہ فلاسفہ نے کچھ گفتگو کی ہے ان کی امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں، کہ جس کی وجہ سے میں کچھ پریشان ہوں اور کچھ شک اور تردید میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ بیان کیا تو میں نے کچھ روایات اس سلسلے میں ان کی خدمت میں پیش کی۔ جب میں نے کچھ روایات ان کی خدمت میں پیش کی تو وہ مطمئن ہو گئے اور ان کا شک جو ہے وہ دور ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی کہ کیوں نہ آپ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھیں۔ شیخ صدوق نے کہا کہ انشاءاللہ جب میں اپنے شہر رائے میں پلٹوں گا اور خداوند کریم میرے لیے وسائل فراہم کرے گا تو میں ضرور اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا۔ یہ کہہ کر شیخ صدوق جو ہے وہ آ گئے اپنے شہر رائے میں۔ شہر رائے میں کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایسی
بیٹھا ہوا تھا اور غور و فکر کر رہا تھا اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، جو نعمتیں خداوند کریم نے مجھے دی ہیں اس کے بارے میں. کیونکہ اصل جو عبادت کیا ہے؟ التفکر. اکثر و عبادت ابو ذر التفکر والاعتبار. حضرت ابو ذر کی جو اکثر ترین عبادت تھی وہ سجدے اور رکوع نہیں تھے، تفکر کرتے تھے اور عبرت سے کام لیتے تھے. تو کہا میں سوچ رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی اور خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ گویا میں مکہ میں موجود ہوں اور مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. طواف کرتے ہوئے جب 7واں چکر کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ جس کو سب چوم رہے ہوتے ہیں، بلیک کلر کا جو پتھر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ ایک چکر ہے. تو 7واں چکر بھی وہیں پہ ختم ہوا. کہا کہ میں حجر اسود کے پاس موجود ہوں اور حجر اسود کو میں نے بوسہ لیا، اس کو چوما، کیونکہ اس کو بہرحال بوسہ لینا، اس کو چومنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور وہاں پر ایک دعا پڑھنا بھی مستحب ہے. امانتی ادیتھا و میثاقی تعہدتھا بہ. روایت موجود ہے بہرحال کہ جب خلیفہ ثانی نے حجر اسود کو چوما تو کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں بھی تجھے نہ چومتا. تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. پیچھے کھڑے ہوئے تھے مولا کائنات نے کہا کہ یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کو خداوند کریم نے جنت سے نازل کیا، اور یہ جب نازل کیا تو سفید تھا، لیکن بنی نوع آدم کے ہاتھ لگ کر، جو کہ گناہ گار ہاتھ تھے، یہ سیاہ ہو گیا. جو بھی قیامت تک اس کا بوسہ لے گا، اس کا استعلام کرے گا، اور علیہ السلام استعلام کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں اس کا استعلام کرے گا، تو یہ پتھر قیامت کے دن اس کے ایمان کے بارے میں گواہی دے گا. اسی وجہ سے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جب بھی آپ حجر اسود پہ آتے ہیں، تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ امانتی ادیتھا. پتھر کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ جو میری امانت ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلے یہ جملہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہا یہ جو میرا کلمہ ہے یہ میری امانت ہے جو میں تیرے پاس رکھ کے جا رہا ہوں، اور یہ میرا عہد و پیمان ہے جو میں نے تجھ سے باندھا ہے کہ قیامت کے دن جب تیری اور میری ملاقات ہوگی تو میرے ایمان کی گواہی دے گا. تو یہ دعا پڑھی، اور پھر جیسے ہی میں نے یہ دعا ختم کی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے حضرت حجت کھڑے ہوئے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. امام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو وہ ہے گیٹ ہے، دروازہ ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میں نے امام سے ملاقات کی اور ان پر درود و سلام بھیجا. تو امام نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں غیبت کے بارے میں کتاب نہیں لکھتے ہو، غیبت کے موضوع کے بارے میں کتاب نہیں لکھتے ہو. شیخ صدوق نے کہا کہ ابن رسول اللہ میں نے بہت سے رسالے لکھے ہیں. کہا نہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسی کتاب لکھو، یعنی جس میں پہلے انبیاء کی غیبت کا ذکر ہو، پھر جتنے اولیاء غیبت میں رہے ان کا ذکر ہو. اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس میں جو روایتیں جمع کی گئی ہیں ان میں پہلے انبیاء کی غیبت کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء میں غیبت واقع ہوئی، پھر اس کے بعد ہر ایک کی غیبت کے کچھ وجوہات بیان ہوئے. تو کہا اس طریقے سے کتاب لکھو. تو کہا کہ بس یہ خواب ختم ہونا تھا. پھر میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے وہ حضرت حجت کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور اس کے حکم کی تعمیل میں شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی جو کہ 2 جلدی کتاب ہے. 2 جلدی کتاب ہے، اور اس کی پہلی جلد میں جو ہے وہ جو موضوعات ہیں، مثال کے طور پر خداوند کریم نے کبھی بھی روئے زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، ہر وقت جو ہے وہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ امام زمانہ کی شناخت جو ہے وہ ہر ایک پر واجب ہے. غیبت کو ثابت کیا، غیبت کی حکمت کو بیان کیا، غیبت اور جو ہے وہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کی آرا کو بیان کیا، جو مخالفین کے شبہات ہیں ان کو بیان کیا. بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک روائی کتاب ہے، یعنی روایتوں کو لے کر آئے. پہلے کے جتنے بھی علماء تھے یعنی محدثین کہلاتے تھے. شیخ صدوق محدث تھے، شیخ کلینی محدث تھے، شیخ اللہ بھلا کرے علامہ مجلسی یہ محدث تھے. محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، روایت لے کر آتے تھے، روایتوں کو ذکر کرتے تھے. تو یہ تمام باتیں، تمام روایات
ذکر کی. پھر اس کے بعد انبیاء کی غیبت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جو روایت ہیں خود حضرت حجت کی غیبت کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا، اور جو وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ امام جو ہے وہ 12 ہوں گے اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد مولا کائنات اور تمام ائمہ سے جو غیبت کے بارے میں روایت ہیں گی اس کو ذکر کیا. یہ پہلی جلد میں. دوسری جلد میں جو ہے وہ خود امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں ذکر کیا، امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں تذکرہ کیا، کیونکہ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی. جو اصل اختلاف ہے وہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے غیبت میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ولادت نہیں ہوئی اور ہمیں معلوم نہیں ہے. بس جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں مہدی ہوں. یہ سب مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، مہدی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا. یہ سب یعنی اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اختلاف کس پر ہے؟ شخصیت پر ہے، کہ ہم جس کو امام زمانہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں غیبت کو نہیں مانتے ہیں، اس کی ولادت نہیں ہوئی. تو انہوں نے ثابت کیا کہ ولادت ہوئی ہے، اور اس کی جو اصل علت ہے اس کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں وہ کیونکہ امام زمانہ کی ولادت پر جو اصل دلیل ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کی روایت ہے. حکیمہ خاتون، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی حکیمہ خاتون جو ہے وہ ایک تو عورت ہیں، اور عورت بھی ایک ہے. کم از کم 4 عورتیں ہوں تو گواہی ہوگی. ایک عورت کی گواہی پر آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت ہو گئی ہے؟ بہرحال اس کے علاوہ اس میں ذکر کیا گیا توقیات کا. توقی کسے کہتے ہیں؟ وہ خطوط جو غیبت کے زمانے میں امام کی جانب سے جاری ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں توقی. توقیات کا اس میں ذکر ہوا، اور ان احادیث کا ذکر ہوا کہ جس میں امام کے عمر طولانی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر روایت کو اس کتاب میں جمع کیا گیا. انشاءاللہ اس کتاب کو آپ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اپنے آپ کو احادیث محمد اور آل محمد سے منور کیجئے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.